حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ جانتے سنا ہوگا کہ 900 سال اپنی قوم کو، ادھرم قوم، جاہل قوم، فسادی قوم کو سمجھاتے رہے مان جاؤ اللہ کو ایک مانو، ایمان لے آؤ. لیکن 950 سال کی خدمات کا صلہ قوم نے کیا دیا؟ کل 80 افراد مرد عورت ایمان لائے تھے، بس 80 افراد. پھر قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قرآن کریم میں سورہ نوح میں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام جب عاجز ہو گئے اپنی قوم سے، ادھر قوم سے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب اس دھرتی کو پاک کر دے، ان کو ختم کر دے، سب صرف ختم کر دے، بہت عاجز ہو چکے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ فساد ہی مچائیں گے، اے اللہ ان کو ختم کر دے. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ. اللہ کا حکم ہوا، 3 منزل کشتی بنا دی. ابھی کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے نوح دیکھو تمہارے گھر میں جو تنور ہے جس میں روٹی پکاتے ہو، جب وہ ابلنے لگے اس سے پانی آنے لگے، سمجھو یہ عذاب شروع ہو گیا، پانی کا عذاب. نوح علیہ السلام انتظار کرتے رہے، کشتی بن گئی. قوم نے بہت، اب تک قوم ایمان نہ لائی. اس کے بعد ایک دن دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے. نوح علیہ السلام سمجھ گئے بس اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے. فوراً اپنے 80 افراد سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور اس کے بعد ایک ایک جوڑا جانور کا انہوں نے کشتی میں سوار کیا. پانی نیچے سے ابلا، اللہ کے حکم سے پانی آسمان سے برسنا شروع ہوا. 40 دن تک یہ پانی برستا رہا مستقل. علماء نے لکھا اتنا پانی زمین پر، اور اتنا پانی آ گیا تھا کہ ہمالیہ پروت، ماؤنٹ ایوریسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر 40 فٹ پانی تھا. 40 فٹ اوپر کوئی چیز نہیں بچی تھی، ساری چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی مر گئے تھے کیونکہ اتنا پانی. یہ عذاب الہی تھا، اس میں کوئی یہ نہیں تھی کہ باندھ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا. جو لوگ آنکڑا لگاتے ہیں جب عذاب آتا ہے اللہ کا، زلزلہ آیا کچھ آیا، کہتے ہیں اس سے ہو گیا، اس سے ہو گیا، اس سے ہو گیا، اس سے ہو گیا. او اللہ کا عذاب ہے، کسی سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ کا حکم چلتا ہے. تو کائنات میں کوئی مشین نہیں چلتی، سیٹلائٹ نہیں چلتے. ایک دن ہوگا یہ سب بھسم ہو جائے گا. کوئی سیٹلائٹ کی حیثیت نہیں اللہ کے حکم کے سامنے. رب العالمین کا حکم چلتا ہے ہر چیز پہ. ہاں چھری ہے، چھری کا کام کاٹ دینا، لیکن جب تک حکم نہیں ہوا اسماعیل کا گلا نہیں کٹا. آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن جب تک حکم نہیں ہوا ابراہیم نے آگ کو نہیں جلایا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دیکھو یہ حکم ہے، یہی حکم اللہ کا ہر چیز پہ اس وقت بھی چل رہا تھا، آج بھی چلتا ہے اور کل بھی چلتا رہے. اللہ کی وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو، یقین کو مضبوطی عطا فرمائے. آج تو یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم اللہ کے وہ جو انعامات ہیں مدد نہیں لے پا رہے. بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر آئی. کشتی میں جو لوگ تھے 40-80 افراد وہی بچے تھے، باقی کوئی نہیں بچا. ایک کشتی چلتے 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 جودی پہاڑ، عراق میں علماء نے لکھا ہے جودی پہاڑ، وہاں جا کے ٹھہر گئی، رک گئی اس پر پہاڑ پر. اللہ کا حکم وہاں بھی تھا. پھر اللہ نے حکم دیا. سورہ ہود میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ نے فرمایا اے آسمان زمین اب رک جاؤ، تھم جاؤ، اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. جو میرا مقصد تھا اللہ کا مقصد پورا ہو گیا. اب پانی نیچے آنا شروع ہوا، کشتی رکی ہوئی. جس دن اللہ نے پانی کو ختم کیا، سیلاب کو ختم کیا، طوفان کو ختم کیا، اور نوح علیہ السلام بحفاظت اپنے ان 80 ایمان والوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور نئے انسان، ان سے انسانیت کی ایک ابتدا ہوتی. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یہ دن جس دن کشتی جودی پہاڑ پر بحفاظت ایمان والوں کو لے کر رکتی ہے، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. وہ کون سا تاریخ تھی؟ محرم کی. دیکھو یہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے بڑی اہمیت دی تھی، اور پورا مہینہ بڑی اہمیت والا، ذکر والا، تلاوت والا، دعاؤں والا یہ مہینہ تھا. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام